الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے جو بڑی دولت ہے دین اسلام، اس دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں پر اس بات کو فرض قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا کہ وہ لوگ، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام کے تمام لوگ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ان کے اوپر کہے جہنم حرام ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائیں گے، تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 30/6 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا۔ عبادتوں کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حقوق پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ، یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جانے والی جو اعمال ہیں اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور حقوق العباد اس آیت کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ کس کے حقوق؟ بندوں کے جو حقوق ہیں، یعنی یہاں پر اس آیت کے اندر دو حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر صرف ہمیں دو ہی حقوق ادا کرنا ہے۔ کتنے حقوق میرے بھائیوں؟ بولو کتنے حقوق؟ دو حقوق کیا ہے ہمیں ادا کرنا ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ بندوں کے جو حقوق ہیں، مثال کے طور پر کیا ہے؟ والدین کے جو حقوق ہیں، بچوں کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، پڑوسی کے جو حقوق ہیں، دوستوں کے جو حقوق ہیں، یہ تمام حقوق کیا ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا ہے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان دونوں حقوق کو کیا ہے ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعا ہے، کیا میرے بھائیوں؟ ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تہجد کا اہتمام ہے، سنت نوافل کا اہتمام ہے، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں کیا ہے اس کو معاف کر سکتا ہوں، میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داری کے جو حقوق ہیں، والدین کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، اگر اس میں تمہیں کوتاہی کرتے ہو
تو جب تک کہے والدین تمہیں معاف نہیں کریں گے، جب تک کہ تمہارے رشتہ دار تمہیں معاف نہیں کریں گے، جب تک کہ تمہارا دوست تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک کہے میں بھی کہے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر کہے ہمیں غور کرنے کی جو بات ہے میرے بھائیوں، وہ ہے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ کیا ہے وہ؟ بندوں کے جو حقوق ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کے مقابلے میں، کیونکہ اگر کوئی شخص کہے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، اگر 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کہے بہت محبوب انسان ہے۔ اگر ان 5 نمازوں میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے زبر زیر ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کہے غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے وہ عبادتیں، اس کی خطائیں، جو اس کے حقوق میں سے اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کہے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے اپنے بیوی پر ظلم کیا، اگر آپ نے اپنے والدین پر ظلم کیا، اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا، اگر آپ نے اپنے دوستوں پر ظلم کیا، تو یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم کرنا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ یہ بندہ جس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ شخص معاف نہ کر دے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے گھر میں کیا ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے پاس کہے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، سونے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسے شخص کو مفلس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، تہجد کا اہتمام بھی کیا ہوگا، سنت نوافل کا اہتمام بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو کہے گالی دی ہوگی، کسی مسلمان کو، کسی رشتہ دار کو، کسی والدین کو، کسی بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو وہ کہے ظلم کیا ہوگا، اپنے ہاتھ سے اور اپنے زبان سے وہ کہے تکلیف دی ہوگی۔ یہ ایسا شخص کل قیامت کے دن کیا ہے مفلس ہوگا، یعنی اس کے پاس کیا ہے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یعنی ان تمام عبادتوں کے رہنے کے باوجود بھی وہ جنت میں جانے سے وہ محروم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے اندر وہ اس نے کیا ہے کوتاہی کی ہے۔ تو بندوں کے جو حقوق ہیں میرے بھائیوں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ جب آپ کہے اپنے دوستوں کے ساتھ کہے رہتے ہیں، دوستوں کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم گھر میں رہتے ہیں بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کہے بیوی میاں بیوی کے درمیان جو حقوق ہیں وہ بھی کہے مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر جو والدین ہیں ان کے ساتھ بھی جو حقوق ہیں مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے، اور اڑوس پڑوس میں جو لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حقوق کو بھی ہمیں مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ نمازیں بیکار ہیں، آپ کی یہ روزہ رکھنا بیکار ہے، آپ کا یہ زکوٰۃ دینا بیکار ہے، آپ کا حج کرنا بیکار ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ بولے میرے بھائی کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ بندوں کے حقوق ہیں۔ تو دیکھیے بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ
سب سے زیادہ آپ جس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، سب سے زیادہ کسی کے سامنے آپ کہے ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کسی کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا ہے، تو وہ ہیں آپ کے والدین۔ کون ہیں؟ آپ کے والدین۔ یہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے ایک آدمی آ کر کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بر الوالدین، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ کہے پیش آؤ۔ پھر وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد سے بھی سب سے زیادہ افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور اسی طرح ایک مقام پر ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری ماں زندہ ہے۔ جاؤ، جا کر کہے تمہاری ماں کی تم خدمت کرو، جاؤ تمہاری ماں کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائی، حقوق العباد کے اندر بندوں کے جو حقوق ہیں، ان بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے جو کہے باہر لوگوں کے ساتھ بہت خوش و خرم کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر آتے ہیں تو والدین کے ساتھ کہے بدتمیزی کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ کہے پیش آتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائی۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حق اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کہے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر کیا؟ اپنے والدین کا ذکر کیا۔ تو اسی لیے ہماری زندگی میں ہمیں کہے اپنے والدین کا سب سے زیادہ ہمیں عزت ہمیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کہے ہمیں ادب و احترام کے ساتھ ہمیں بات کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ بنی اسرائیل کہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ کہے آپ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح بات کرنا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، اس کا تمام کے تمام آداب اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے اس بات کو فیصلہ کر دیا ہے، کہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کیا کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر کہے وہ دونوں میں سے بڑھاپے کی حالت میں یہ کیا دونوں بھی اگر آپ کو پا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کہے تم اف تک بھی نہ کہنا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے ساتھ اف تک بھی نہ کہنا، اف تک بھی نہ کہنا۔ یہ اف کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ کو معلوم ہے والدین کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہے اف تک کہے نہ کہنے کا حکم دیا، تم کہے اف بھی کہے اپنے والدین کے ساتھ کہے نہیں کہہ سکتے، یہ عربی لفظ ہے اف، کہے یہ عربی لفظ کہے اف ہے، اگر اس کو ہماری زبان میں اگر ہم کنورٹ کریں گے، ہماری گھروں کے اندر اگر والدین کے ساتھ جو کہے بدتمیزی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں تو یہاں پر جو اف کا جو لفظ ہے اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر کہے، اپنے والدین گھروں کے اندر اگر کہے بیٹے کو یا کہے بیٹی کو اگر کوئی کرنے کا کام حکم دیتے ہیں تو بچے کہے، نوجوان لوگ یا بزرگ جو کوئی بھی ہو اپنے والدین سے کہے بیزارگی کے ساتھ، سستی کاہلی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ کہے، اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے بولتے نا، کیا کرتے ہیں بول کے اپنی کراہت کے ساتھ کہے، اپنی زبان سے کہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہے اس لفظ بھی کہے تم اپنے والدین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اتنی بڑی کہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام کہے اپنے والدین کا دیا ہے میرے بھائی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کے ساتھ نہ جھڑکو، یعنی ان کے ساتھ جھڑک کر بات مت کیا کرو، ان کے ساتھ غصے کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کہے ادب و احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ کہے تم ان کے ساتھ بات کرو۔ آج دیکھیں ہمارے بچوں کو دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، ہمارے بڑے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کہے کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اپنی ہاتھوں سے تکلیف دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے کہے اپنے والدین کو کہے تکلیف دیتے ہیں، جہاں تک کہ کچھ بدنصیب لوگ، بدبخت لوگ کہے آج معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے وہ کہے اولڈ ایج کہے جو ہوم ہے، جو خاص طور پر کہے عورتوں کو، ماؤں کو کہے رکھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر کہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہمارے اوپر کہے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی کہیں خدمت کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے سامنے آپ کس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ بیٹھنا چاہیے، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکاتے ہوئے تم کھڑے رہو، ایسا نہیں کہ اکڑ کر کھڑے رہو، ایسا نہیں کہ اکڑ کر کہے کھڑے ہو کر کہے تم بات کیا کرو، نہیں، بلکہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے والدین پر رحم کرتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا کر کہے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہے کسی کے سامنے کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے کہے کھڑا ہو، یعنی جو
جس طرح ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کیا ہے کھڑا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں نماز کے معاملے میں، نماز کے اوقات میں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف کیا ہے والدین کے ساتھ کیا ہے اپنے دونوں بازوؤں کو کیا ہے جھک کر کھڑے ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کتنے ہمارے نوجوان ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے کس طرح سے پیش آتے ہیں، کس طرح سے کیا ہے ان کا سلوک ہوتا ہے جب وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں رہتے ہیں، یا وہ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ عاجزی، ان کے ساتھ کیا ہے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ تکریم سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں، بہترین الفاظ میں کیا ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب کیا ہے گھر کو آتے ہیں تو گھر میں اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے بدتمیزی کے ساتھ، ان کو گالی گلوچ کے ذریعے سے، بیزارگی، سستی، کاہلی کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی۔ جو لوگ کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان کا انجام کیا ہے دنیا کے اندر بھی برا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی برا ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، بولو میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اسی طرح اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہا کرو، اپنے والدین کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں میرے ماں باپ پر کہے رحم فرما، جس طرح انہوں نے کہے مجھ کو بچپن میں میرے اوپر کہے رحم کیا تھا، شفقت کیا تھا، محبت کی تھی، اس طرح تو کہے ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو دعائیں دینے کے بجائے ہم کیا دیتے ہیں میرے بھائیوں؟ گالیاں دیتے ہیں، ان کا جو برائی ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آج معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر آج کا یہ سب سے بڑا جو والدین کے ساتھ جو بدسلوکی سے جو پیش آتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ کہے اپنے بچوں کو دینی علوم سے، قرآن اور حدیث کے علم سے، دین کے علم سے، دینی محفلوں سے، مسجدوں سے کہ ان کو دور کہے کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کیا ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آئیے اور کیا ہے اس کے تعلق سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے سب سے بڑی فضیلت جو ہے، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ کہے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ کہے ان کو کہے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہے بڑے بڑے گناہ کہے مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں، کیا کوئی ان گناہوں کی توبہ گنجائش ہے؟ کیا ان گناہوں کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری خالہ کی تم کیا کرو؟ خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ پیش آؤ۔ تو دیکھیے اس حدیث کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم کہیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں کہ جو کوئی مسلمان ہو، جو کوئی مومن ہو، کہ وہ اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں فراوانی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کہے حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں اگر کوئی شخص والدین
کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے رحمت سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین کو آپ کو دی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ کی زندگی میں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ چیزیں اللہ رب العالمین آپ کو کیا کر دیں گے؟ ان چیزوں کو آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو چھین لیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاؤہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کہے نظر کرم نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے ان لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو لوگ کہیں بدتمیزی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ کہے پیش آتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے ان کو کہے نہیں دیکھے گا، نظر کرم کہے ان کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارے اوپر کہے یہ بات فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کہے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص کہے والدین کی کہے بات نہیں مانتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، والدین کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہے۔ کس کا مستحق ہے؟ بد دعا کا بد دعا کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ کس پر چڑھ رہے تھے؟ ممبر پر کہے چڑھ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر جب کہے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد جب ممبر سے نیچے اترتے ہیں تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک بات عجیب لگی، وہ کیا ہے کہ آپ نے ہر سیڑھی پر کہے جب بھی آپ نے قدم رکھا تو آمین کہتے ہوئے کہے قدم رکھا، وہ کس وجہ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے اس شخص کے حق میں بد دعا کر رہے تھے جو لوگ کہے اپنے والدین کے ساتھ کہے بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، والدین کو اپنی زندگی میں پانے کے باوجود بھی اپنے کہے جنت کو حاصل نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کہے ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بد دعا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اسی لیے میں نے آمین کہا۔ تو دیکھیے جو لوگ بھی کہیں اپنے والدین کے ساتھ کہے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس بد دعا کے مستحق ہیں، وہ کہے اس بد دعا کے مستحق ہیں۔ کیا میرے محترم بھائیوں، کیا آپ کہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں؟ بولو میرے بھائی۔ تو دیکھیے اس طرح کے بے شمار کہے میرے بھائیوں فوائد ہیں اور کہے مذمتیں بھی کہے قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں میری بھائیوں جو آپ لوگوں کے سامنے کہے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے میری بھائیوں کہ ہم جو بھی باتیں یہاں پر سنی ہیں تو سب سے پہلے کہے ان باتوں کو کہے عمل کرنے کی کوشش کریں، گھر کے اندر کہے اپنے والدین کے ساتھ کہے خوشی کے ساتھ کہے مسرت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ کہے جھڑک کر، ان کے ساتھ کہے گالی گلوچ کے ذریعے سے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے کہے ان کے ساتھ کہے ایسا سلوک ہرگز نہ کیا کریں۔ اگر آپ اس طرح کا عمل اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں تو جتنی مذمتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میں نے بیان کی ہے وہ تمام کے تمام مذمتوں کا مستحق ہے آپ بن سکتے ہیں جنت۔ دیکھیے اسی لیے میں نے کہا کہ حقوق العباد کے اندر کہے سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق کے اندر سب سے جو پہلا حق ہے، سب سے زیادہ وہ جو حق ہے وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
اللہ رب العالمین کی جو حقوق ہیں ان حقوق کے اندر اگر کوئی خامی، کوئی خطا، کوئی کمزوری آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کہے غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، اس آیت کی بنیاد پر وہ کہے آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بندوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، دوست و احباب کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اور والدین کے جو حقوق ہیں، اگر اس کے اندر کوئی خامی آ جاتی، کمی آ جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نمازیں، بہت ساری روزہ، بہت سارے صدقات، بہت سارے حج و عمرہ ہونے کے باوجود بھی آپ جنت میں جانا ناممکن ہے میرے بھائی، جیسے میں نے پہلے کے حدیث کے اندر ذکر کیا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد کے اندر اس کی پابندی کے ساتھ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔